کہ اگر لوگ اپنی جاب ڈھونڈتے ہیں تو ان کو جاب ڈھونڈنے میں بہت دقت ہوتی ہے. یا کہ لوگ اپنے جاب کے بارے میں پوچھتے نہیں، یہ ہے کہ ہم چھوٹے لیول کا کام نہیں کریں گے، زیادہ محنت کرنے سے یہ سفلتا ملتی ہے، لیکن مزدور تو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. مزدور تو ہمیشہ بیچارہ غریب گھر کا ہی ہوتا ہے، وہ محنت. ہائی ایوری ون، یہ پوڈ کاسٹ 10 سے 11 منٹ کا ہونے والا ہے. اس میں اچھی انفارمیشن ملے گی آپ کو، ضرور دیکھیں. دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم چھوٹا سا فون خریدتے ہیں یا بڑا فون خریدتے ہیں، اگر ایک نارمل آدمی ہوتا ہے تو اگر 10,000 کا فون خریدتا ہے تو اس کا اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ خریدتا ہے تو کچھ دیر بعد وہ ہینگ ہونے لگتا ہے، اس میں بہت سارے پرابلم ہونے لگتی ہے. تو ایک نارمل انسان کیا کرے کہ وہ اپنی زندگی میں سیٹل رہے اور ان پرابلمس کا بنا سامنے کیے آگے بڑھ سکے. اس نارمل انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے فون پہلے دیکھنا، اپنا بجٹ بھی دیکھنا، اپنے بجٹ کے حساب سے فون خریدنا چاہیے. جو ہمیں ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہمیں ابھی کام کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر بہت سارا، اس پہ ہم کر جائیں گے انشاءاللہ جلدی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر لوگ اپنی جاب ڈھونڈتے ہیں تو ان کو جاب ڈھونڈنے میں بہت دقت ہوتی ہے. کوئی اپنے لیول سے نیچا کا کام کرتا ہے، کوئی اوپر کا، تو ان کا کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا. تو اس بارے میں کیا بتانا چاہو گے آپ؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ لوگ اپنے جاب کے بارے میں پوچھتے. آج کل کے لوگوں کو یہی پرابلم ہے کہ جاب نہیں ملتا ہے. جاب تو ملتا ہے، گورنمنٹ جاب نہیں، پرائیویٹ جاب بھی بہت ہے، مگر لوگ شرماتے اپنے جاب کرنے سے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے جاب ہے، کوئی مطلب ہوٹل کا ہے، ہوٹل مینجمنٹ ہے، ڈرائیورنگ ہے، ادر جابز ہے، بہت سارے جابز، مگر کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر میں کسی کو گورنمنٹ جاب نہیں بھیجتا. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم چھوٹے لیول کا کام نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو؟ جس کو کام کرنا ہے اس کے برابر میں چھوٹا بڑا کام کی دقت نہیں ہے. جس کو کام کرنا ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کام تو کام ہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں کہ زیادہ محنت کرنے سے یہ سفلتا ملتی ہے، لیکن مزدور تو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، تو اس کو سفلتا کیوں نہیں ملتی؟ آپ نے صحیح بولا، مزدور تو ہمیشہ بیچارہ غریب گھر کا ہی ہوتا ہے. وہ محنت کرتا ہے، بیچارہ کرتا ہے محنت، مگر اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا ہے. امیر کے پاس پہلے سے کچھ بجٹ ہوتا ہے یا اس کے پاس زیادہ سے کچھ سرمایہ ہوتا ہے، اس کی بدولت وہ زیادہ بڑا آدمی ہوتا ہے. اچھا، تو آپ سے ہم اور بھی انٹرسٹنگ سوال کریں گے کیونکہ آپ ہم سے سینئر ہو، آپ کو زندگی کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. ہمارا یہ کوشچن ہے کہ اسلام کے حساب سے ہر انسان کو اچھا بننا چاہیے، اچھے اخلاق رکھنے چاہیے، لیکن کوئی انسان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق نہیں، ایماندار ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے دل صاف ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے مائنڈ اچھا ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ اچھا ہونا چاہیے. تو ہر ایک انسان کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اخلاق بہتر بنا لو، آپ اچھے انسان بن جاؤ. تو لوگوں کو یہ سب بننے میں کیوں دقت ہوتی ہے؟ آج کل کے ٹی وی اور موبائل نے سارے لوگوں نے بزی کر کے رکھا ہے مائنڈ. ہم جب بھی اذان ہوتے ہم موبائل اسی ٹائم آن کرتے ہیں یا ٹی وی آن کرتے، پہلے نیوز دیکھتے ہیں، ہم اذان کو نہیں سنتے. ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اللہ کو چھوڑا، ہم نے غیروں کے راستہ پکڑے، اس لیے ہم ناکام ہو رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے راستے کو پکڑیں گے، نماز 5 پڑھیں گے، سچ بولیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں، اور ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جیسے کہ لوگ اب پیسے کماتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ان کو پالا، اتنا بڑا کیا، تو وہ بھول ہی جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پالا کون سا احسان کیا، ہم نے تھوڑی نہ بولا تھا ان کو ہم کو بڑا کرنا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سر، یہی تو آج ہماری خامیاں ہے، اس لیے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. ہم نے اپنے ماں باپ کو ٹھکرایا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچپن کیسا گزارا. ہمارے ماں باپ نے کہیں رات میں اپنی نیندیں خراب کی، کہیں رات جاگے رہے کہ ہمارے پرابلم، مطلب ان کو دکھتا ہے کہ ہم بیمار نہ ہو جائے، ہم نے کچھ اور مت کیا، مطلب ہمیں کچھ بھی ہو جاتا ہمارے ماں باپ اس کے بارے میں پریشان رہتا ہے. آج کل کے نوجوان میں وہ نہیں یاد رہتا ہے کہ ان کو دکھتا ہے صرف اپنا ہی، کہ ہم ایسے ہی تھے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اچھا،
تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں نہ کسی کی عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ان کو اچھی سیلری مل رہی ہے یا کم بھی مل رہی ہے، تو وہ اپنے باس کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑی ریسپیکٹ طریقے سے بات کرنے سے ان کو جی کر کے بلاتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اپنے ماں باپ کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہو گے؟ میں نے سر آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، یہ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں ایک نعمت دی، ہم بھی ان کی ایک نعمت ہے، ماں باپ کی، ماں باپ بھی ہماری ایک نعمت ہے۔ ہم یہ لکھا ہے قرآن میں، فبی آل ربی کمتو کا زبان، تم کن کے نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب فرمایا اور قرآن بھیجا کہ ہمارے اوپر نازل کیا قرآن کے، اس میں کیا کیا ہے۔ ہم نے راستہ ہی چھوڑا قرآن کا، تو اس لیے ہم در بدر ہو گئے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنی سیلری میں سیٹسفائی ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ ہو، آپ کو اس وقت سیلری مل رہی ہے، آپ سیٹسفائی ہو، آپ نے اس وقت مکان بھی اپنا ہے، گاڑی بھی اپنی ہے، تو آپ اپنی ہر چیز پہ سیٹسفائی ہو اور اپنی ہر چیز اپنے کام اچھے سے کر پا رہے ہو، لیکن کچھ لوگ اچھے سے نہیں کر پاتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، آج ہم جئیں خوشی سے جئیں کل نہ جئیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اپنی محنت کر دیتے ہیں، تو ان کو لاسٹ پہ اتنا حاصل بھی نہیں ہوتا، کچھ کو ہوتا بھی ہے، لیکن میکسیمم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ محنت کرو ان کو اتنا ہی اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ جیسے کہ سر آپ نے خوب ہی سوال بھی کیا، جواب بھی خود ہی بولا کہ جتنا اچھا انسان کرے اتنا اچھا آگے بڑھے، کہ ایمانداری ایک الگ چیز ہوتا ہے، جو ایمانداری سے کام کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ جبکہ میری سٹارٹنگ تو بہت دیکھا جائے کہ میری سیلری 6-7 ہزار تھی، 8 ہزار تھی، انہی مہینے میں آج میں 30 ہزار پہ پہنچ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میری محنت ہے کہ مجھے کمپنی آگے آگے لے جاتے، مجھے میرا انکریز سیلری ہوتی جاتی ہے کہ میں بھی محنت کرتا ہوں کمپنی پہ، میں اپنے امپلائیز پہ، میں اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھ کر کام کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اب ہمارا MD سر نہیں ہے یہاں پہ، ہمارا باس نہیں ہے، ہم وقت کسی اور یا موبائل میں گزاریں گے۔ ہم اپنا پورا وقت اور پورا مائنڈ، پورا دماغ لگاتے اپنے کام کی طرف۔ تو اب آپ کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ کلر پنک اور یلو۔ اچھا، طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے طارق جمیل صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ہم انہی کا رولز زیادہ فالو کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اخلاق کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو پیار محبت سے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو سب سے پہلے وہ اخلاق کی وجہ سے جائے گا، تو کیا؟ ماشاء اللہ، طارق جمیل صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں، وہ تو اچھا بتاتا ہے، تو اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگا نہیں ہے، وہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی انجوائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہتے دیکھیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، اس لیے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک پکڑیں گے، صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، سچ بولیں گے، انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا۔ جیسے کہ فون بنایا گیا تھا انسانوں کے نالج کے لیے، ریسرچ کے لیے، کہ وہ اچھی چیزیں سیکھ سکے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہتے موبائل تو آیا تھا ایک حساب سے اچھا چیز ہی آئی، ہمیں بہت سی چیزیں اس میں، اگر ہمیں کسی کو پہلے فون کرنا ہوتا ہے، کسی کے گھر جانا ہوتا ہے، آج ہم 1 منٹ میں 10 لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ پہلے ہم 10 لوگوں کا کام 10 گھنٹے میں کرتے ہیں، آج 1 منٹ میں 10 لوگوں کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے، مگر ہم نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، یہ ہماری بدقسمتی، ہم کو چلانا نہیں آتا ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت خراب تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا مقدر خراب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو سزا مل گئی اس کام کی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو ہمارے بہت کام آئے گی، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے، ہمارا مقدر خراب ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ احمد آباد میں وہ فلائٹ کلیش ہو گئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے کہ وہ کیا ان کی قسمت خراب تھی یا پھر ایسا ہی؟ دیکھیے سر، جہاں تک میرا تعلق ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایشو ہوتا ہے کہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں پہ مارنا ہے، وہ تو صحیح بات ہے، مگر ہم صحیح ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم نے وقت پہ اس کا جانچ پڑتال کیا کہ اس پہ کون سی خرابی ہے، کہاں پہ کیا چیز ضرورت ہے، تو تب جا کے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا حادثہ ہو رہا ہے۔ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کہاں پہ مارنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ لوگ اپنے
جو بیک سٹوری ہوتی ہے ان کی، مطلب اپنے پیچھے ہوئے بیتے ہوئے وقت کے بارے میں وہ بہت پچھتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی، یا پھر ہم نے اگر ہمارے پاس ٹائم مشین ہوتی تو ہم وقت میں پیچھے جاتے اور سب کچھ بہتر کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، اتنا پیسہ کماتے، یا پھر زندگی میں ہم پڑھائی کر لیتے، آج کہاں پھنس۔ تو اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ بیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ بیتے ہوئے وقت کو بھول جاؤ. اگر کوئی ایسا وقت ہے جس سے انسان سیکھ جائے وہ یاد رکھنے کو ہے، باقی آپ سارے وقت کو بھول جاؤ. انسان کو آگے بڑھنے کے لیے آگے کا سوچنا ہے کہ پیچھے کل کا مت یاد رکھو، اب کل کی فکر کرو. یہی تو انسان کا اصلیت ہوتا ہے. تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا زندگی کے بارے میں. جیسے کہ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بات یاد آ جاتی ہے جس سے کہ ہم بہتر بنا پاتے ہیں خود کو. تو آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. تو چلیے ملتے ہیں کسی نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے اپنا، اور ایسے ہی پوڈ کاسٹ نئے انٹرسٹنگ دیکھنے کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ.